أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين آمين آمين ثم آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ تجوید کے حوالے سے جو لیسن آج کل ہم پڑھ رہے ہیں وہ مد ہے۔ مد کے لفظی مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، کھینچنا یا لمبا کرنا۔ مد کے حروف مدہ کو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ حروف مدہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ اور کھڑی حرکات کو بھی ہم مد کے زمرے میں ہی لاتے ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس کو ہم حروف مدہ کے اندر ہی لاتے ہیں یا مد کی طرح ہی وہ پڑھے جاتے ہیں۔ لیسن کے اندر بہت زیادہ غلطیاں آ رہی ہیں، الف مدہ کی بھی، واو مدہ کی بھی اور یا مدہ کی بھی۔ تھوڑا سا اس کو احتیاط کے ساتھ لیسن کو پڑھیے۔ زبر کی تختی کو اور مد کی تختی کو آپ گھر میں ریوائز کریں اور کھول کے اس کو پڑھیں تاکہ آپ کی اس کی پریکٹس اچھی ہو۔ اور جب آپ لیسن یاد کر رہے ہوں تو اس کے دوران میں بھی ایک پینسل اپنے پاس رکھیں اور پوائنٹ آؤٹ وہ نیچے ہائی لائٹ کر دیں کہ یہ مد ہے تاکہ غلطی کے چانسز کم سے کم ہوں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو حرکات ایسے ہی ہیں جیسے زبر زیر پیش ہیں تو ان کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، اور جو مد والے حروف ہیں ان کو ہم 2 حرکات تک لمبا کرتے ہیں، جیسے م، ما، م، مو۔ اور ہم 2 پڑھ چکے تھے، الف مدہ، واو مدہ۔ آج ہم پڑھیں گے یائے مدہ کی پہچان، کہ یائے مدہ کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ تو زیر والے حروف کے بعد اگر جزم والی یا آ جائے، یہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یا کے اوپر جزم ضرور ہونی چاہیے۔ جزم کے بغیر اگر یا ہوگی تو وہ پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو یا مدہ کے اندر یا جزم کے ساتھ ہوگی۔ جزم یا مدہ زیر کے بعد یا مدہ آ جائے، یعنی کہ یا ساکن آ جائے تو زیر کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایسی یا کو یا مدہ کہتے ہیں۔ جیسے می، می، بی، بی، فی، فی، سی، سی، جی، جی، حی، جی حی۔ جی آپ نے اس کے اندر نوٹس کیا ہوگا کہ ہم نے می کو جلدی پڑھا ہے، لیکن اسی کو جب ہم 2 حرکات تک لمبا کریں گے، می، می، بی، بی، تو تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ پھر مد دوسری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ لیسن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے، ایک تو زبر زیر پیش کو اچھے طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے، جو آپ کے مسلسل غلطیاں ہو رہی ہیں وہ اس کے اوپر قابو پائیے، اور الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کو سیکھنے کے لیے آپ اس کو انڈر لائن کر دیں، جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے اس کو انڈر لائن کر دیں تاکہ پھر آپ اس کو جب ریوائز کریں تو وہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اپنے مخارج کو درست کیجئے. تعوذ کے اندر ابھی بھی مخارج کی غلطیاں ہیں، مخارج درست کرنے کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. هل ينظرون هل هل ينظرون ينظرون هل ينظرون هل هل ينظرون ينظرون یہاں پر آپ دیکھیے نون کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد وا آ رہا ہے. آپ اخفا کریں گے یہاں پر، اور یہاں پر آپ واو مدہ کریں گے. ینظرون نہیں ہوگا، ینظرون. تھوڑا سا اس کو ہم لمبا کریں گے. هل ينظرون هل هل ينظرون ينظرون إلا. إلا. یہاں پر آپ دیکھیے زبر ہے اور زبر کے بعد الف ہے، تو یہ دیکھنے میں تو یہ الف مدہ ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ مد کوئی اور ہے. یہ جیسے کہ اس کے اوپر یہ مد کا سائن بھی آپ نے دیکھا ہے. تو یہ کیوں ہے الف مدہ کے اندر آنے کے باوجود زبر کے بعد الف آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مد ڈفرنٹ کیوں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں پڑھیں گے. إلا أن تأتيهم إلا أن أن تأتيهم أن تأتيهم أن تأتيهم الملائكة الملائكة أو يأتي أو أو يأتي يأتي أمر ربك. أمر أمر ربك. ربك. اب یہاں پر جو را کی پیش ہو، اس کو اگر آپ غلط پڑھیں گے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ امرو ربک. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پر پیش ہو اپنی حرکت کے مطابق ہی پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. امرو ربک أمر أمر ربك. ربك. كذلك 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 كذلك. کاف باریک ہے، اس کو باریک ہی پڑھیے، موٹا نہیں کرنا ہے. یہ کاف باریک ہے، اور جبکہ یہ کاف پور اور موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. دونوں میں ڈفرنس کو برقرار رکھیے. كذلك كذلك فعل الذين وعلى الذين عین کی ادائیگی کو کریکٹ کر کے پڑھیے گا. اگر آپ اس کی ادائیگی کو ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو دو چانسز ہیں، یا تو آپ یہاں پر جھٹکا دیں گے، اور یا پھر آپ اس کو پڑھیں گے ہی نہیں. آپ اس کو فا کو مد کی سٹائل میں پڑھ کے آگے نکل جائیں گے. تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں. فعل الذین وعلى الذين الذين من قبلهم من من قبلهم من قبلهم من من قبلهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله. ظا کی ادائیگی کو درست رکھنا ہے آپ نے. ظا کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں کے سروں سے لگے گی. اس میں بزنگ ساؤنڈ یعنی سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے. پور پڑا جائے گا لیکن نرمی کے ساتھ ادا ہوگا.
हुमुल्लाह में अल्लाह के नाम को आप पुर करके पढ़ेंगी। लाम के ऊपर खड़ी जबर को ड्रॉप नहीं करना है, खड़ी जबर को 2 हरकत तक लंबा करके पढ़ना है और हा की अदायगी दुरुस्त रखनी है। हुमुल्लाहु नहीं पढ़ना है इसको। वमा ज़लमहुमुल्लाहु وما ظلمهم ظلمهم الله الله वलाकिन कानू ولكن ولكن كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون يظلمون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل هل ينظرون ينظرون إلا إلا تأتيهم أن الملائكة أو الملائكة يأتي أو أمر يأتي ربك أمر ربك आपने जबर जेर और पेश की जो गलतियां हैं तख्ती में वो आपने 2 मुकाम पर की हैं। जैसे यंजुरूना में आपने पढ़ा है यंजुरूना, इसी तरह यअतिया में आपने पढ़ा है यअतिया। तो ये दोनों चीजें गलत हैं, इस पे मजीद तवज्जो की जरूरत है। अपने हरकत को बेहतर बनाइए। हल यंजुरूना इल्ला अन तأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينظرون ينظرون إلا إلا أن تأتيهم أن تأتيهم الملائكة أو الملائكة أو يأتي يأتي أمر أمر ربك ربك كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك كذلك فعل فعل الذين الذين من من قبلهم قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك كذلك فعل فعل الذين من الذين من قبلهم قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Nabi وما आपकी बात अटक अटक के ظلمهم الله ولكن ولكن كانوا كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمهم ظلمهم الله الله ولكن كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون يظلمون ज़ा के ऊपर आपने कलकला नहीं करना, यज़लिमून रॉन्ग है, ज़ा के ऊपर कलकला हो रहा है। यज़लिमून يظلمون فأصابهم فأصابهم
فأصابهم فأصابهم سيئات سيئات ما عملوا ما عملوا وحاق بهم ما وحاق بهم ما وحاق بهم ما وحاق بهم ما हा की अदायगी को दुरुस्त कीजिए और कॉफ को पूर करके पढ़िए वहाक وحاق हा को शार्प कीजिए वहाक وحاق वहाक बिहिम मा وحاق بهم ما कानू كانوا बिही به यस्तहजिऊन يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون एक तो आप हमजा की अदायगी को यहाँ पर दुरुस्त करिए सय्यिआतु नहीं है आ है ये साउंड इसका ठीक है सय्यिआतु और इसी तरह यस्तहजिऊन हमजा की अदायगी दुरुस्त नहीं है। दूसरा मैंने दो जगह पर नोट किया है आपने एक तो वामिलू में वाव मद्दा को ड्रॉप किया गया है वामिलू वहाक पढ़ा गया है और इसी तरह माकानु बिही पढ़ा गया है। तो आपने इसको 2 हरकत तक लंबा करना है। एक दफा फिर प्रैक्टिस करते हैं فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون وقال الذين अशरकू यहाँ पर गौ पूर करके पढ़ा जाएगा अशरकू लौ शाअ अल्लाहु لو شاء الله ما عبدنا ما عبدنا जी यहाँ पर कलकला करेंगे हम ما عبدنا ما عبدنا من دونه من دونه من شيء نحن من شيء من شيء نحن من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل जी यहाँ पर आपने एहतियात करना है, रसूली इसको नहीं पढ़ना है। अमूमन सीन की पेश को बढ़ाकर 2 हरकत तक लंबा किया जाता है और फिर वो गलत पढ़ा जाता है। अला रसूली इल्ला अल बलागुल मुबीन وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من شيء अशरकू नहीं पढ़ेंगे आप, इसको अशरकू पढ़ेंगे। ठीक है, शीन के ऊपर कोई कलकला नहीं। पढ़िए अशरकू मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला حرمنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء। यहाँ पर नहनु इसको करेक्ट कर लीजिए, हा की अदायगी यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। नहनु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم। जी यहाँ अपनी हरकत को दुरुस्त तरीके से पढ़िए। कज़ालिका को कज़ालिका नहीं पढ़ना है आपने, अल्लज़ीना को अल्लज़ीना नहीं पढ़ना। कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम
كذلك فعل الذين الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين بلاغ المبین نہیں ہے، لام کو آپ 2 حرکات تک لمبا کریں گے. بلاغ المبین. بلاغ المبين بلاغ المبین. بلاغ المبين المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فهل على الرسل إلا إلا البلاغ البلاغ المبين المبين جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ہم اس کو جلدی سے ریویو کریں گے. یہ وہ سارے اسم کی علامات ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا ریویو کریں گے تاکہ آپ کو اپنا پریویس لیسن یاد ہو جائے، اور اس کا ٹیسٹ ہوگا اور سب سے ٹیسٹ لیا جائے گا فردن فردن. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو پریپیئر کر لیجئے. اسم، فعل اور حرف کی پہچان میں سب سے ہم پہلے پڑھیں گے کہ حروف تہجی اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور الفاظ کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. الفاظ 2 قسم کے ہوتے ہیں، جو با معنی ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی معنی ہوتا ہے جن کا اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور جو بے معنی ہوتے ہیں ان کو محمل کہا جاتا ہے. اسم، فعل اور حرف کی پہچان میں کلمے کی آگے سے مزید 3 اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ حرف، دوسری فعل اور تیسری اسم. ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں، اسم کی علامات کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسم کی علامات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ علامات ایسی ہیں کہ اگر وہ ہمیں نظر آئیں تو ان سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے. جس میں جو ہم نے پہلی چیز پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ الف لام اگر شروع میں داخل ہو جائے تو پھر وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الحمد. اسی طرح اگر شروع میں حروف جر کا داخل ہونا ہو جیسے کہ بزیدین، اور ہم نے حروف جر کے بعد دوسرے حروف بھی پڑھے تھے کہ حروف جر میں کتنے حروف آتے ہیں جو حروف جر کہلاتے ہیں. انشاءاللہ وہ آگے ہم پڑھتے ہیں. آخر میں اگر تنوین ہو تو پھر وہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے زیدن. اور آگے آخر میں اگر تائے متحرکہ ہو جس کو گول تا کہتے ہیں ہم، تو اگر وہ لکھی ہوئی ہو تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اسم ہے. مسند الیہ ہو جیسے زید قائم، مضاف ہو جیسے غلام زید، مصغر ہو جیسے قریش، منصوب ہو جیسے بغدادی، مثنا ہو یعنی کہ تثنیہ کا صیغہ ہو جیسے رجلانی، مجموعہ ہو جس کو جمع بھی کہتے ہیں رجال، اور موصوف ہونا جیسے رجل عالم. حروف جر کے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف جر کیا ہوتے ہیں. اس کو آپ گو تھرو کر لیجئے گا کہ اگر کسی حرف سے پہلے حروف جر آ جائیں تو وہ اسم ہوتا ہے. اور حروف جر کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو جر یعنی زیر دیتے ہیں. اسی حرف کی وجہ سے اس کے بعد آنے والے اسم مجرور ہوتا ہے. یہ ہم نے اس کے 17 حروف پڑھے تھے. مضاف ہم نے پڑھا تھا تعلق، نسبت، منسوب کرنا، شامل کرنا، جیسے بیت اللہ، غلام زید. بیت اللہ جیسے اللہ کا گھر، اور غلام زید زید کا غلام. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کلمہ کسی کلمے کی نعت یا صرف بیان ہو رہی ہو تو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے زید طویل، اور اس میں کیا ہے؟ زید لمبا ہے. اسی طرح مصغر ہونا یعنی کہ چھوٹا ہونا، چھوٹا آدمی، جیسے ہم نے اسد اسید پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، رجل رجیل. اسی طرح اگر کلمے سے پہلے حرف ندا ہو جیسے یا زید، یا آدم، یا رسول اللہ. اسی طرح سے اگر کلمہ منصوب ہو جیسے بغدادی، ہندی، سعودی، منصوب نسبت سے ہے اور اس میں کسی بھی نسبت کسی علاقے کی طرف کی جاتی ہے.
اور تسنیہ ہو جیسے دو مرد دو عورتیں، رجلان اور مؤمنان، تو اس میں کیا ہے، دو مرد ہیں دو عورتیں ہیں۔ جلدی سے لے کر میں آپ کو چل رہی ہوں۔ اگر کوئی کلمہ جمع ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے رجال لوگ، اور مساجد مسجدیں، کتب کتابیں، رسل رسول، وجوہ چہرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ حل کیا، ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، اور حل نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر حل سے بعد الا آ رہا ہے تو اس کے معنی نہیں میں آئیں گے۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یہ کہ تأتیہم آئے ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، او یا یأتیا آ جائے، امرو حکم، ربی کا آپ کے پروردگار کا۔ تو یہاں پر ذکر انہی لوگوں کا ہو رہا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ سے بیشتر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے تقاضا یہ کرتے تھے کہ ملائکہ ان کے پاس کیوں نہیں آتے ہیں۔ تو یہی تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں؟ تو ملائکہ دو ہی کنڈیشنز میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ملائکہ یا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے ان کے پاس آتے ہیں، تو جب عذاب ان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ملائکہ ضرور آتے ہیں، پھر اس کے بعد حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے اس قوم کے اوپر، یا پھر ان کو جب فوت کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، اور وہ ملائکہ کو دیکھتے بھی ہیں، یعنی کہ فرشتوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کہ وہ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں۔ تو ملائکہ تو دو ہی صورتوں میں ان کے پاس آئیں گے، یا تو اس وقت جب ان کی موت کا وقت ہوگا اور تمام حقیقتیں کھل کے ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی، یا پھر جب عذاب الہی کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو پھر ملائکہ کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ او یا یأتی امر ربک، یا پھر وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے رب کا حکم آ جائے، یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے۔ کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کہا ان لوگوں نے، یا کیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ ان سے پہلے لوگ بھی، بیشتر لوگ بھی یہ سب باتیں کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا جاتا تھا ان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تعلیمات لے کے آئے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، تو کہتے تھے یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو ایک عرصے سے ہم سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں جو یہ کر رہے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو پیغام وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن تم لوگوں کا طرز عمل کسی بھی قوم، کسی بھی وقت، کسی بھی دور میں بدلا نہیں، اور سب کا طرز عمل سیم رہا۔ کذالک، اسی طرح، فعل کیا تھا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو تم سے پہلے تھے، تم لوگوں کا بھی طرز عمل کبھی بھی نہیں بدلا ہے۔ وما، اور نہیں، ظلمہم ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن لیکن، کانوا تھے وہ، انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون ظلم کیا کرتے۔ فَأَصَابَهُمْ، پس پہنچی ان کو، سیئات برائیاں، ما اس کی جو عملو انہوں نے کیا، تو جو کچھ ان کے ساتھ بیتا یا جو کچھ ان کے اوپر آیا، چاہے وہ عذاب الہی کی صورت میں تھا، چاہے وہ حوادث کی صورت میں تھا، یا کچھ بھی تھا، تو وہ کیوں آیا؟ وہ ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے آیا۔ وحاق، اور گھیر لیا، بہم ان کو، ما جو، کانو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ مذاق اڑایا کرتے۔ تو جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی تکذیب کرتے رہے، ان کو برا بھلا کہتے رہے، ان کے مذاق کرنے کی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، آپ کے مشن کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان تمام امتوں کے اوپر آیا۔ اسی طرح یہ ڈرا رہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ڈراوا ہے قریش مکہ کے لیے کہ جس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تنگ کر رہے ہیں، ان کے مشن میں حائل ہو رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس طرح سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور جن جن لوگوں نے مذاق اڑایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے مشن کا، تو پھر ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا، اور یہی تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، لو، اگر، شاء، چاہتا، اللہ، اللہ تعالی، ما، نہ، عبدنا، ہم پوجتے، من دونہ، اس کے سوا، من شیء، کسی چیز کو، نحنو، ہم، ولا، اور نہ، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، ولا، اور نہ، حرمنا، ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ، اس کے سوا، من شیء، کسی چیز کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے. کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. یعنی کہ یہ طرز عمل بھی ان سے پہلے لوگوں کا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے رہے اپنی مرضی سے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا نہ کرو، تو وہ کہتے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہی طرز عمل آپ سے پہلے بھی قوموں کا رہا. فہل، پس نہیں، علی الرسولی، پیغمبروں کے ذمہ، الا، مگر، بلاغن، پہنچا دینا، مبین، کھلم کھلا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے روکا، اور روکنے کا کیا طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اور انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے منع فرمایا کہ یہ چیز کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے احکامات ہیں، اور ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن تمام پیغمبروں کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی، وہ کیا تھی؟ وہ صرف یہ ذمہ داری تھی کہ جو پیغام ہے اس کو کھلم کھلا واضح طور پر پہنچا دیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جنہوں نے نہیں ماننی تھی، انہوں نے کسی بھی دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں مانی، اور جنہوں نے ماننا تھا ان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی حق کو واضح کرے، اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.